بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جانتے ہیں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا کام مکمل ہوتا ہے، اور جائز کام ہونا چاہیے، ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، اس بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا برکت ہے، اگر دنیا میں تم نے اپنا لیا، برد پہ برد کرتے رہا، زبان پہ جاری رکھا، تو یہ بسم اللہ تمہارا اتنا بڑا عمل ہو جائے گا کہ تمہاری دنیا بن جائے گی، تمہارا آخرت بھی بن جائے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جانتے ہو ایک واقعہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، بھائیجان سنت کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جانتے ہیں مسلمان تھا، ایک غیر مسلم تھا، اور جانتے ہو جب دونوں جا رہے تھے تو آپس میں جب ملاقات ہوا تو جانتے ہو ایک شیطان جو تھا وہ مسلمان کے پاس بھی تھا، ایک شیطان جو دوسرا تھا وہ غیر مسلم کے پاس تھا، اور مسلمان والا شیطان جو تھا وہ جانتے ہو کیسا تھا، دبلا تھا، پتلا تھا، کپڑے نہیں پہنے تھے، ننگے تھے، اور جو غیر مسلم کا شیطان تھا نا وہ موٹا تھا، تازہ تھا، طاقتور تھا، اور کپڑے پہنے ہوئے ڈینجرس لگ رہا تھا۔ جانتے ہو جب دونوں شیطان کا ملاپ ہوا تو جانتے ہو شیطان آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے شیطان تو بتا تو پتلا کیوں ہو گیا، تو دبلا کیوں ہو گیا، تو ننگا کیوں ہے؟ اور شیطان دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی شیطان تو اتنا موٹا تازہ ہے، تیرا کپڑا اتنا اچھا ہے، تو کپڑا اچھا پہنا ہوا ہے۔ جانتے ہو شیطان کہتا ہے کہ اپنی باتیں بند کر، پہلے یہ بتا تو دبلا پتلا کیوں ہے؟ تو جانتے ہو شیطان کیا کہتا ہے کہ میں جس مسلمان بھائی کے ساتھ میں رہتا ہوں نا، یہ جب کپڑا پہنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھتا ہے، اور جب یہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتا ہے، جب یہ تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لگاتا ہے، اور جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاتا ہے تو میں کھانا نہیں کھا پاتا ہوں، اس لیے میں دبلا ہو گیا ہوں، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب یہ کپڑا پہنتا ہے اس لیے میں کپڑا نہیں پہن پاتا ہوں، اس لیے میرا جو یہ شریر ہے ننگا رہ جاتا ہے، اور جانتے ہو جب یہ تیل لگاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھتا ہے، اس لیے میں تیل نہیں لگا پاتا ہوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ میں دبلا پتلا اور ننگا گھوم رہا ہوں، تم تو موٹے تازے ہو۔ وہ خوش ہوتا ہے، مسکراتا کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، میرے پاس جو آدمی ہے، جو اللہ کا بندہ میرے ساتھ رہ رہا ہے، جس کے ساتھ میں ہوں، یہ تو کبھی بسم اللہ پڑھتا نہیں ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا قلب جو ہوتا ہے چمکنے لگتا ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں کہ بسم اللہ کی اگر اتنی بڑی فضیلت اگر برکت نہیں ہوتی نا، قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جاتی، یعنی کہ قرآن جو ہم شروع کرتے ہیں جیسے الحمد شریف پڑھتے ہیں اس کے پہلے بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کو شروع کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا جو پاک قرآن ہے جو محبوب کے اوپر اترا ہے، جب اس پاک قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا جا رہا ہے تو مکمل ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی دنیا میں جو کام کر رہا ہوں، اگر جو جائز مقصد کام ہے اس مقصد کے لیے اگر میں بسم اللہ پڑھوں گا تو کیوں مکمل نہیں ہوگا؟ مکمل ہوگا، یقیناً ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کو شروع کرو گے، یقین جانو تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بھی درجات ہے اور بھی اس کے فضیلت ہے، برکت ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا 190 نیکیاں لکھ دی گئی ہے، یعنی کہ جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، 190 نیکیاں تمہارے حق میں لکھ دیے ہیں۔ اگر تم نے میری باتوں کو سنتے سنتے اگر 100 مرتبہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوگا تو یقین جانو 1900 تم کو نیکیاں مل گئی ہوگی۔ تو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو جو یہ باتیں بتایا ہے اس بات کو آپ پھیلاؤ۔ ہو سکتا ہے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے، جو انسان اگر ایک مرتبہ پڑھے گا اسے 1900 ایک بار پڑھے گا 190 نیکی اسے ملے گا۔ اگر آپ سوچو تمہارے ذریعے اگر کسی کو نیکی ملے تو کتنا اچھا کام ہے، اسے بھی نیکی ملے گا، تجھے بھی نیکی ملے گا۔ اگر وہ سدھر گیا، جنت کا حقدار ہو گیا، اگر اس کی بخشش ہو گئی اس کے ذریعے سے، تو
समझ ले तेरा भी बख्शिश हो जाएगा। तो अगर तुम इस बात को अगर गौर व फिक्र करो तब तुमको ये चाहिए कि इस बात को फैलाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे इस जरिए से कितने लोग अपने जुबान पर हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहे। इसका इतना बड़ा फजीलत है, इतना बड़ा मर्तबा है कि हम आपको क्या बताऊं, साफ साफ तर्जुमा है जो कि आज के लोग बहुत कम ही जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सोचिए जब अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, जो अल्लाह हमें बनाया, तुम्हें बनाया, सबको बनाया, पूरे कायनात को बनाया है। और इसी कुरान के लिए किसी शायर ने क्या खूब अंदाज में बोला है, जानते हैं दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना लो अपनी तिलावते कुरान की, आदत बना लो अपनी तिलावते कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है।